السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. شاہ جی جمعہ مبارک. خیر مبارک جی, خیر مبارک سب کے لیے. اللہ پاک آج کا دن برکت والا ہو یار, بس ہماری تو دعائیں ہیں پاکستان کے لیے خاص طور پہ. آمین آمین. شاہ جی یہ پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وہ جو خلاف پی ٹی آئی ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے اختیارات کا ناجائز استعمال. یار دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ بڑی کام سی بات ہے کہ یہاں پہ جو آتا ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں اس وقت دنیا نیوز میں تھا, تو اس وقت ساؤتھ کوریا کی, جنوبی کوریا کی پریزیڈنٹ تھیں, ان کے خلاف بھی یہ پارک گیون ہائی شاید نام تھا ان کا, ان کے خلاف بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے آفس کا ناجائز اختیار, اپنے اختیارات کا ناجائز اختیار کیا تھا, یعنی اس کو ناجائز استعمال کیا تھا سوری. تو اس پہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف اس اسمبلی نے اس کو امپیچ کیا, اس میں اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا. اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا اور اس کو پریزنرز وین میں لاتے تھے, اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی تھیں اور کورٹ میں اس طرح پیش ہوتی تھی جیسے عام مجرم پیدا. اس وقت تو چلو ملزم تھی نا, کہ عام ملزم جس طرح سے کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے طاقتور ہے نا, یہ مس یوز آف اتھارٹی ہی ہے نا, کہ آپ کورٹ میں بھی پیش ہونے آ رہے ہیں, آپ کے اوپر الزام لگا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ کی وہ گاڑی کے اوپر آپ لینڈ کروزر میں آ رہے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے پولیس کی وہ گارد چل رہی ہے, اور کورٹ میں آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کیا گیا ہے. اب آپ یہی بات کی ہے, آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, کل سے میرے ایک دوست ہیں, اس میں یہ بھی کہہ سکتے کہ ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں, یہ وی لاگ یہ پاپولر ہو رہا ہے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کل سے میرے سے بڑی ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ شہباز اور حمزہ کے خلاف 4 سال سے یہ کیسز چل رہے ہیں اور ان کو وہ کیا ہے نشانہ بنایا جاتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں. پاکستان میں ہو یہی رہا ہے کہ جب آپ اقتدار سے نکلتے ہیں تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو جاتی ہے, آپ کے خلاف کیسز بن رہے ہیں. جس طرح عمران خان کو دیکھ لیجیے نا, ہر دوسرے دن ضمانت کے لیے آیا ہوتا ہے. کل اس نے کہا بھی یہی ہے. یعنی وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ میں وہ بری ہو گئے ہیں. یہاں پہ ایک دو چیزیں آتی ہیں جو میرے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا نکما ہے کہ انہوں نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 سال پہلے کا مقدمہ ہے, 2020 میں ہوا تھا, 4 سال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ایجنسیز جو کہہ لیجیے یعنی ادارے ہیں ایسے نکمے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اور پھر بھی کیس ہو جاتا ہے. اور عدالتیں, ہمارا عدالتی نظام بھی ایسا فضول قسم کا. اللہ معافی مانگتا ہوں اللہ سے, نہیں ان لوگوں سے بھی کہ اگر میں غلط بول جاؤں, کہ بھائی اتنا ہمارا نظام اتنا خراب ہے, اتنا کیا کہنا چاہیے کہ انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 سال آپ نے کیس چلا لیا اور آپ اس کو چلاتے جا رہے ہیں. یہ تو پہلی 2-3 پیشیوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیس غلط ہے, ناجائز ہے, اس کو کیوں نہیں انہوں نے کیا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. نہیں, یہی تو بات ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایسی ہیں, امریکہ تک نے ان کی تعریفیں کی ہیں. تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ ان کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے؟ ان کے پاس سب ثبوت ہیں. کل جس طرح سے میں نے بات کی تھی, بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے اب 3 سٹوجز کر لیے ہوئے ہیں. وہ سٹوجز رکھے ہوئے ہیں, ان کو وہ جب جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. اس میں نالائکی ہماری سیاست دانوں کی ہے کہ یہ عام آدمی کی خدمت کے لیے یا جو باتیں کرتے ہیں, جذبہ لے کے آتے ہیں, ہم خدمت کریں گے, اس کے لیے نہیں آتے. یہاں پہ سیاست جو ہے کاروبار کے لیے کی جاتی ہے, عام آدمی کی خدمت کے لیے نہیں کی جاتی. اس لیے کہ یہ لوگ وہی کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی جاگیردار ہے, یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں. جب انٹرسٹ کے لیے آئیں گے, آپ ناجائز, جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے کہ ناجائز اختیارات کا استعمال کیا, آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے, ناجائز طریقے سے آپ پیسہ بنائیں گے. اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, ہوگا, بالکل کیا ہوگا. لیکن اب کیونکہ آپ آئے ہیں حکومت میں, اقتدار میں آ گئے, آپ نے آگے نیب لاز بھی چینج کیے, آپ نے 50 سیاستدانوں کے خلاف کیسز بھی ختم کروا لیے. سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ایوری تھنگ از پاسبل, ناٹ اینی تھنگ بٹ ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان. ٹھیک ہے شاہ جی. ساگڈار صاحب پھر امریکہ لینڈ کر گئے ہیں, ان کا ویلکم ہو گیا. پھر 2-3 دن پہلے انہوں نے جو لینڈ تو کیا, لیکن یار بڑی بری, ہاں بڑی وہ ویلکم جو کیا بڑا برا ہوا. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ہی ان کے خلاف
لوگوں نے نعرے بازی کی. لیکن اس سے زیادہ بری بات جو ہے وہ جو ان کے جو بھی گارڈ تھے, سیکیورٹی گارڈ, وہ گالیاں بکتے ہوئے سنے جاتے ہیں, سن سکتے ہیں. ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں نا, آواز کے ساتھ ہے, کیا وہ گالیاں بک رہے ہیں, وہ ایف والی گالی جو ہے بالکل فیس کے ساتھ. ہاں, آپ کیا بتا رہے ہیں دنیا کو؟ اب آپ پبلک فگر ہیں, آپ کے خلاف لوگ آواز لگاتے ہیں نا, آپ کو کوئی چور کہتا ہے, کوئی ڈاکو, جو بھی کہتا ہے, آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, چپ کر کے نکل جائیں. آپ آگے سے جواب دیں گے, آپ گندے ہوں گے. پاور کا استعمال کر, پاور کا استعمال تو یار ہر جگہ پہ ہے نا, لیکن امریکہ کچھ اور چیز ہے. وہاں پہ وہ یہ نہیں ہو سکا کہ اس بندے کو پکڑ لیں. جس طرح سعودی عرب میں آپ نے کیا تھا نا, حرم میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے پکڑ بھی لیا, بندے پکڑوا بھی لیے, چلے جیل ہو گئی, کافی لوگوں کو جیل ہو گئی. لیکن یہ امریکہ ہے. لیکن سب سے جو بری بات لگی مجھے وہ یہ تھی کہ اس شخص نے, جو بھی ان کا باڈی گارڈ تھا, اس کی جو لینگویج تھی وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے کیا تاثر جائے گا؟ بالکل, کیسے لوگ, ویسے تو پاکستان کے حوالے میں ہے ہی ایسا نا کہ پاکستانیوں کے بارے میں لوگ جو وہاں پہ جو سننے میں آ رہا ہے, میں تو بھی ویسٹ میں نہیں گیا, لیکن وہاں پہ ہوتا ہے کہ گرین پاسپورٹ دے کے ان کو کہتے ہیں سیٹ گیٹ اے سائڈ, کہ آپ کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر لیتے ہیں, پھر پوری جو کچھ بھی ہے تلاشی ہوتی ہے, وہ تلاشی ہوتی ہے. جس طرح اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ گئے تھے تو یہاں ایئرپورٹ پہ انہوں نے جس طریقے سے ان کی چیکنگ کی تھی, وہ بالکل ایسی چیز ہے. دیکھیں آج تک عمران خان کی ایسی چیکنگ نہیں ہوئی. وہ یار عمران خان ایکچولی دیکھو پھر وہی بات ہے, وہ ایک پبلک فگر پرانا ہے, وہ 70s سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. 71 میں اس نے پہلا ٹیسٹ کھیلا تھا. بڑی ورلڈ کے اندر ظاہر ہے اس کو ایز اے کرکٹر لوگ جانتے ہیں نا, اسپورٹس مین کو زیادہ شاید وہاں پہ لائکنگ ہوتی ہے, اس وجہ سے ہے. اچھا, باقی ایک اور آپ کو مزے کی خبر, فوریکس میں پھر بری خبر ہے کہ ہمارا فوریکس جو ہے, یعنی فارن کرنسی ایکسچینج, جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے بڑے وہ شور مچا کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو جادو تھا وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگا, جادو کی چڑی, ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کہاں وہ, یعنی 10 ارب سے زیادہ تھا. اب جو اسٹیٹ بینک کی کل کی جو فگرز آئی ہیں اس کے مطابق کوئی 7.5 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ اور 1.09 منتھ کہہ رہے ہیں, 1 مہینہ اور 9 دن کے لیے. اب 10 ارب سے زیادہ تھے نا. اب بات یہ کہ آپ نے مانگ تانگ کے سعودی عرب سے مانگا, آپ نے چائنا سے کہا, انہوں نے رول اوور کر دیا کہ انہوں نے جو پیسے آپ کے پاس رکھوائے ہوئے تھے ریزرو میں, وہ انہوں نے کہا جی چلو ہم اب نہیں لیتے, ہم آپ سے تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں, کسی ڈیٹ پہ لے لیتے ہیں. اب یہ جو فوریکس ریزروز میں کمی ہو رہی ہے, اس میں پھر تھوڑی سی خطرناک بات تو ہے. اس میں پھر تھوڑے سے کہہ لیجیے کہ جو میں کبھی تھوڑی سی بات اگر کروں کہ تھوڑی سی اس میں بو آتی ہے مجھے, اس لیے کہ بات تو غلط ہے. یان علی کا آپ کو شاید واقعہ یاد ہی ہوگا کہ ان کے بیگ سے $5 لاکھ نکل آئے تھے. وہ تو چلو ایک عام خاتون تھی نا. اب یہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان جا رہے ہیں, یعنی اب نون لیگ کے بڑے بڑے 2-3 لوگ جو باہر گئے ہیں, ان کا سامان تو چیک ہی نہیں ہوگا نا. چیک میں بھی ہوا بھی نہ ہو, کیونکہ وہ پروٹوکول کے ساتھ گئے تھے. تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ چوری ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ مثالیں دیکھیے نا کہ آپ نے وہ قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسہ ڈالرز, وہ کہاں گئے, آپ نے آج تک اس کی صفائی نہیں پیش کی. ایک آدھ بار آپ نے بڑی وہ لیم ایکسکیوزز کے ساتھ کچھ کیا ہے. لیکن یہ فوریکس میں کمی ہونا یہ خطرناک بات ہے. اس کے بعد دوسری بات, اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا جی $200 سے نیچے آئے گا ڈالر, 2 دن سے پھر ڈالر اوپر چڑھ رہا ہے. تو وہی ہے نا کہ آپ جو لے کے آئے تھے, جو آپ کا کہہ لیے کرزما تھا یا آپ کا نام کا, وہ مارکیٹ میں پتہ لگ گیا ان کو کہ یہ جیسے تیسے بھی جو بھی آیا ہے, اسحاق ڈار صاحب جیسے بھی آئے ہیں, جو بھی اپنے وہ لے کے آئے ہیں اپنی وہ سو کالڈ جادو کی چھڑی, اس کا اثر نہیں ہو رہا. یعنی ایک طرف آپ کے نہ آپ کے پاس ڈالرز آ رہے ہیں, اوپر سے آپ کم ہو رہے ہیں. یعنی $303 ملین جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں. یعنی پہلے بھی آپ دیکھیے کہ 7.5 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں, آپ کے پاس 8 ارب ڈالر تھے, اس میں سے اور آپ نے کم کر لیے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اوپر سے ڈالر جو ہے پھر چڑھنے لگ پڑا ہے, روپے آپ کا ڈی ویلیو ہو رہا ہے. یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں جو بھی چاہیے نا, پالیسیز کنٹینیوٹی چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ آپ کی ایک پارٹی آئی, اس نے کچھ پالیسی بنائی, کوئی منصوبہ بنایا, اس کے بعد جب وہ گئی تو اس کو شیلف کر دیا. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں, بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو عمران نے شروع کیے تھے, جو انہوں نے بند کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ روک دی انہوں نے. اسی طرح جب عمران آیا تھا, اس نے جو ان کے منصوبے تھے نون لیگ والوں کے, اس نے وہ بند کر دیے تھے. یہ چیزیں جو ہے نا, اس کو کم از کم ہمیں
کیا کرنا چاہیے, میچورٹی کا, ہمارے سیاستدانوں کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو منصوبہ اگر وہ ایک بندہ لے کے آیا, دے کے آیا, اس کے مطابق اسے چلائیں تو صحیح, کمپلیٹ کریں. اس لیے کہ جب آپ بیچ میں اس کو روک دیں گے تو نہ وہ آگے کا نہ وہ پیچھے کا, جو پیسہ اس میں لگا تھا وہ اسٹک ہو گیا, وہ ضائع ہو گیا. پروجیکٹ بنے, وہ چلے, اس میں جو انکم یا جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی فائدہ تو آئے نا, سامنے آئے نیشنل لیول. ہاں جی, وہی ہے نا کہ آپ کے سامنے جو بھی آئے گا, جو بھی پروجیکٹ بنے گا, چلے گا, نظر آئے گا, پیسے رکیں گے نہیں آپ کے. جو ہم پھر کرتے ہیں نا وہ زیادتی کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. مجھے لگتا ہے شاہ جی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اویئرنیس کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے مفاد کے معاملات ہیں. ایجوکیشن ہونا, بہت سارے معاملات ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ پھر وہی پرانی والی پھر بات دہرانی پڑ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہمارے وہ خدمت کے لیے نہیں آتے, وہ آتے ہیں سیاست کو کاروبار کے لیے, کہ یہاں پہ آئیں گے اپنے جو بھی ہے لاز چینج کروائیں گے یا جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کریں گے, اپنا فائدہ لیں گے. یہ ساری ہماری گیم ہے. چلو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے ملک کا سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.